معصوم تڑپتے لاشے کو پھر اپنے بھائیوں کے ساتھ لٹا ادھر میں ایک اور چھوٹا سا معصوم بچہ گھبرا کے باہر نکلا، چل رہا تھا، لڑکھڑاتا ہوا، تو ایک شخص نے آگے بڑھ کے حملہ کرنا چاہا، دوسرے نے روکا، اس بچے کو مار کے کیا کرو گے؟ کہا نہیں مجھے ہانی اس کا نام تھا، حملہ ہانی بنو کثیب، اس نے آگے بڑھ کے اس معصوم بچے کو بھی لٹایا اور ایسے ذبح کر دیا۔ اور نہ اگر یہ دنیا جزا سزا کی جگہ ہوتی تو زمین پھٹ جاتی، آسمان ٹوٹ جاتا، بجلیاں کوند جاتی اور اللہ کے عذاب کے برقی شرارے صفحہ ہستی سے ہر زندہ کو مٹا دیتے، لیکن یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ جزا سزا کی جگہ نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دار الامتحان بنایا ہے، یہ دار الجزا نہیں ہے، کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہاں حق بھی ہے، یہاں باطل بھی ہے، سچے بھی رہیں گے، جھوٹے بھی رہیں گے، زانی بھی رہیں گے اور پاک دامن بھی رہیں گے، بدکار بھی رہیں گے اور اللہ کی نیکی کے شاہکار بھی رہیں گے۔ یہ اسی طرح میدان گرم رہے گا یہاں تک کہ وہ دن آئے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا يعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد۔ وہ دن آ رہا ہے جس دن اللہ آئے گا، فرشتے آئیں گے، جہنم آئے گی، جنت آئے گی، پل صراط آئے گا، ترازو آئے گا، کھرا الگ ہو جائے گا، کھوٹا الگ ہو جائے گا۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرمین کی جماعت آج الگ ہو جاؤ۔ وہ دن اللہ نے رکھا ہے، اس لیے کربلائیں آتی رہیں گی اور یہ فصل بہار، ہماری بہار ہمارے ہی خون سے سبزہ اختیار کرتی ہے، زمین کی خشک گھاس پانی سے سبز ہوتی ہے اور اس امت کے صحراؤں میں بہار کربلاؤں سے آتی ہے۔ پاک دامنوں کے خون کے چھینٹے ہیں جو سپرے کا کام دیتا ہے، ان کے بوٹیاں ہیں جو کھاد کا کام دیتی ہیں، ان کے خون کا نالیوں میں بہنا ہے جو یہاں باغ و بہار کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہمارے لیے مر جانا کوئی ناکامی نہیں، ہمارے لیے کوئی عیب نہیں۔ اب الموت تخوفنی، حضرت حسین نے کہا تھا شمر سے، اب الموت تخوفنی، مجھے موت سے ڈراتے ہو، مجھے موت سے ڈراتے ہو، کس سے بات کر رہے ہو؟ آپ نے ارشاد اس وقت آپ نے فرمایا تھا لوگوں یاد رکھ لو تم اس شخص کو قتل کر رہے ہو، تم اس شخص کو قتل کر رہے ہو جس سے زیادہ اللہ کو پیارا دھرتی پہ کوئی نہیں ہے، اور جس پہ اٹھی ہوئی تلوار اور اس تلوار کا چلانے والا اس سے بڑا مجرم دھرتی میں اللہ کے دربار میں اور کوئی نہ ہوگا۔ تلواریں واپس کر لو ورنہ ہمیشہ ذلت تمہارا مقدر بن جائے۔ سارا خاندان کٹ گیا، معصوم بچے تڑپ تڑپ کے جانے دے گئے، نوجوان شہزادے تڑپ تڑپ کے جانے دے گئے، مسلم کی اولاد، جعفر کی اولاد، حسن کی اولاد، اپنی اولاد، علی اکبر بھی، علی اصغر بھی اور عبداللہ معصوم بھی، یہ سب ان کے لاشیں دھرے پڑے تھے۔ اور ایک کوفی خود کہتا ہے میں نے اتنا دلیر زندگی میں نہیں دیکھا جو چاروں طرف اولاد کی کٹی کھیتی دیکھ کر بھی مطمئن بیٹھا ہوا ہو، جو چاروں طرف اولاد کے تڑپتے لاشیں دیکھ کر بھی اطمینان پر سے بیٹھا ہو اور اس کے ماتھے پہ بل نہ آیا ہو۔ میں نے ایسا شاہ سوار زندگی میں کوئی نہیں دیکھا۔ تنہا پیاس 3 دن سے پانی بند تھا، 3 دن سے پانی بند، تو پیاس نے انتہا کر دی تو کوشش کی کہ چند گھونٹ تو مرنے سے پہلے پی لوں، تو چلے پانی کی طرف چلے، دریا میں پہنچ گئے تو حسین ابن یزید، حسین صاد کے ساتھ حسین ابن یزید کا تیر آیا اور ٹھوڑی میں لگا، ساری داڑھی لہو لوہان ہو اور دونوں ہاتھوں سے پھر اپنے خون کو، اپنے چلو کو بھر لیا، پھر ایسے آسمان کی طرف اٹھا دے، اے اللہ میں تو کمزور ہوں، تو تو قوی ہے، احصہم عدد اقتلہم بدد لا تترک منہم احد، ان میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑنا میرے مولا، ان کو گن گن کے مارنا، ان سے میرے بدلے تو خود لینا۔ ابھی آپ کے الفاظ پورے نہیں ہوئے تھے تو حسین ابن یزید پر پیاس چڑھ کے لگا، ہائے پانی، پانی دیا، ہائے پانی، نہ دودھ دیا، ہائے پلاؤ، ٹھنڈا کر کے دیا، ہائے پلاؤ، ٹھنڈا کر کے دیا، پلاتے 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 یہاں تک اس کے اپنا پیٹ پھٹ گیا
اور وہیں تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ اللہ نے حضرت حسین کی شہادت سے پہلے اس تیر چلانے والے کی موت آنکھوں کے سامنے دکھا دی کہ غم نہ کر، میں تیرا ساتھی ہوں۔ پھر آخری وقت آ گیا، اکیلے رہ گئے، جدھر کو چلتے تھے لوگ آگے بھاگ پڑے، جدھر کو چلتے لوگ آگے بھاگ پڑتے۔ آخر شمر نے کہا کب تک انتظار کرو گے؟ تو زرع بن شریک تمیمی تھا جس نے آ کر آپ کی کندھے پر وار کیا، پہلا وار براہ راست، آپ ایسے گرے۔ تو خولہ بن سنان بن ابی انس خفامی تھا، وہ نخائی، وہ نیچے اترا اور اس نے آ کے نیزہ مارا جس سے آپ سیدھے گرے، پر اس نے نیچے اتر کر آپ کی سر کو تن سے جدا کر دیا اور خولہ بن یزید کو وہ سر دیا۔ یہ وہ تن ہے جس کو اللہ کے نبی نے سینے پہ لٹایا، کندھے پہ اٹھایا، کمر پہ بٹھایا، گود میں لٹایا، ہونٹوں کو چوما، ماتھے کو چوما، بدن کے ایک ایک حصے کو چوما ہوا تھا۔ یہ وہ وجود اطہر تھا۔ سر کاٹا، پھر صرف انہی کا نہیں سر کاٹا، 72 کے سر کاٹ دیے، اور دفن بھی نہیں کیا، ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا۔ اب بچیوں کو، عورتوں کو، بیویوں کو، ساتھ جو اہل خانہ مستورات تھیں، جب ان کو پکڑ کے لے جانے لگے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مڑ کر دیکھا تو لاشیں بکھرے پڑے تھے، اور 10 گھوڑے حضرت حسین کی لاش پر دوڑائے گئے۔ ابھی کچھ مقام باقی تھے طے کروانے، تو جسم کو بھی پارا پارا کروا دیا، پھر نیزے پہ سر چڑھا کے بلند کر دیا گیا۔ آج وکٹری سٹینڈ پہ کھڑا کیا جائے، دیکھو ہماری فتح یوں ہوتی، یہ ہماری فتح ہے۔ ہم نے کبھی بھی یزید کو جیتا ہوا نہیں گردانا، ہم نے کبھی بھی ابن زیاد کو عزت کا صحرا نہیں پہنایا، ہم آج بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، اور 14 صدیاں گزر گئی، امت ان سے نفرت کرتی چلی گئی، اور یہ قیامت کے دن بھی ذلیل و خوار ہو کر اٹھیں گے۔ اور یہ نیزے پہ سر چڑھانے والا آج بھی اپنے لیے اتنی ہی محبت رکھتا ہے جتنی 61 ہجری میں رکھتا تھا۔ آگے 14,000 صدیاں گزر جائیں تو بھی اس کی یاد لوگوں کے زخم کو ٹھیس پہنچاتی رہے گی، اور ان کے بند ٹوٹتے رہیں گے، اور ان کی یاد کبھی دنیا کی کوئی طاقت بھلا نہیں سکتی۔ سر اوپر چڑھا ہوا، جسم کٹے پڑے تھے، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا محمدہ، یا محمدہ، اے ہمارے نانا آگے دیکھ تو صحیح کیا ہو گیا، یا محمدہ، یا محمدہ، صلی علیک الالہ فملک السماء وهذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء یا محمدہ بناتک الصبایا وذریتک مقتلہ تصفی علیہا الصبا۔ میرے رب کی قسم یہ وہ الفاظ ہیں جن کو کوئی خطیب ترجمے میں نہیں ڈھال سکتا۔ یہ ایسے الفاظ تھے کہ وہ کوفے کے خونخوار بھیڑیے بھی رو پڑے، ارے قاتل رو پڑے، قاتل۔ عمر بن سعد کی آنکھوں سے آنسو ابل ابل کے نیچے آ گئے، قتل کرنے والے رونے لگے، یا محمدہ، یا محمدہ، اے ہمارے نانا دیکھ کیا ہو گیا، اللہ کی تجھ پر رحمتیں ہوں، فرشتے تجھ پر درود پڑھیں، ذرا اپنے حسین کو تو دیکھ، وہ میدان میں پڑا ہے، سر کٹ چکا ہے، دھڑ پہ گھوڑے دوڑ چکے ہیں، بوٹیاں پارا پارا ہو چکی ہیں، خون کی سرخ پوشاک پہن چکا ہے، آج اس کی بارات جا رہی ہے۔ سرخ جوڑا پہنایا جاتا ہے، ہاتھ پیلے کیے جاتے ہیں، آج حسین کی بارات جا رہی ہے، آج وہ دولہا بن کے آیا ہے، گلاب کے پھولوں کا سہرا اس نے سجایا ہے، گلابی پتیوں کا لباس اس نے پہنا ہے، مزمل بالدماء، دیکھ اپنے بیٹے حسین کو، دیکھ دیکھ اس کے کٹے ہوئے اعضاء دیکھ، مقطع الاعضاء، اس کا بکھرا ہوا دھڑ دیکھ، یا محمدہ
اے ہمارے نانا بنا تو کا سبایا، آج تیری بیٹیاں قید ہو گئی، ذریتوں کا مقتلہ، دیکھ اپنے گھر کے بچوں کو دیکھ کیسے معصوم عبداللہ کٹا پڑا ہے۔ بچے تو پرائے بھی پیارے ہوتے ہیں، اور رسول کے بچے، معصوم دودھ پیتے بچے، گلے کے تیر پار پڑے ہیں۔ یہ علی اکبر کا لاشا پڑا ہے، یہ قاسم کی لاش ہے، یہ جعفر کی لاش ہے، یہ عون ہے، یہ عبداللہ ہے، یہ محمد ہے، یہ عثمان ہے، یہ ابو بکر ہے۔ دیکھ ان کے لاشیں، یہ عقیل کے بیٹے، یہ مسلم کے بیٹے، یہ جعفر کے بیٹے، یہ علی کے بیٹے، یہ حسین کے بیٹے، یہ حسن کا قاسم ہے، یہ حسن کا ابو بکر ہے، یہ حسن کا محمد ہے، یہ حسین کا محمد ہے، یہ حسین کا عبداللہ ہے، یہ حسین کا علی اکبر ہے، یہ حسین کا علی اصغر ہے۔ دیکھ ذریتوں کا مقتلہ، تیری اولاد کیسے اپنے تیرے لگائے ہوئے باغ کو پانی پلانے میں کامیاب ہو گئی، تیری فصل کو بہار میں بدل گئی۔ آج ان کے لاشوں پہ ہوائیں مٹی ڈال رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کے ہاتھ میں ان کا دفن مقدر ہی نہیں کیا۔ یہ نیکی ان کے مقدر میں کیسے جا سکتی تھی؟ یہ سعادت ان کے ہاتھ پہ کیسے لکھی جا سکتی تھی؟ وہ ان کو ایسے ہی چھوڑ کے لوٹ گئے۔ بنو اسد آئے، بنو اسد آئے، انہوں نے آ کر ایک ایک کو دفن کیا، جنازے پڑھے، دفن کیا۔ عمر ابن سعد کو پتہ چلا کہ ان کو دفن کر دیا گیا، قبریں بنائیں گے، اس نے اوپر پانی چھوڑ دیا۔ 40 دن پانی اوپر کھڑا رہا، 40 دن قبروں کے نشان مٹ گئے۔ پھر بنو اسد کا ایک بدو آیا، جب پانی خشک ہو گیا تو بنو اسد کا ایک بدو آیا، اور اس نے آ کر مٹی کو اٹھا اٹھا کے سونگنا شروع کیا۔ کربلا کی مٹی کو سونگتا گیا، سونگتا گیا، سونگتا گیا۔ ایک جگہ پہنچ کر اس کی چیخ نکلی، کہا ہائے یہ ہے حسین کا مہکتا ہوا باغ، یہ ہے اس کی قبر جس کے روئیں روئیں سے خوشبو پھوٹ رہی تھی، یہ ہے حسین کی قبر۔ اس نے خوشبو سے پہچانا، خوشبو سے پہچانا۔ اللہ پہ مرنے والے بھی کبھی مرا کرتے ہیں، حکومتوں پہ مرنے، یزید مر گیا، ابن زیاد مر گیا، تخت لے کر بھی مر گیا، مال لے کر بھی مر گیا، شمر مر گیا، اور یہ اللہ کے نام پر مر کر بھی جی اٹھے۔ 1424 سال ہو گئے ہیں، آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے، غم رکنے کا نام نہیں لیتا۔ لیکن میرے بھائیو، کسی کو فرصت ہو اپنی تاریخ پڑھنے کی، انہیں تو ڈائجسٹ پڑھنے سے فرصت نہیں۔ ہے پڑھا کرو اپنے بڑوں کی تاریخ، کس طرح اس باغ کو پانی دے کر گئے، کیسے اپنی زندگیوں کو قربان کر کے گئے۔ یہ نیزے پہ اٹھایا گیا سر، شہر کی گلیوں میں پھرایا گیا، پھر کوفے کے بازاروں میں لایا گیا، پھر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا۔ اس نے ایسے چھڑی ماری منہ کے اوپر، ایسے ہونٹوں پر چھڑی ماری، تو حضرت انس اور حضرت زید بن ارقم دونوں کے بارے میں آتا، تو زید بن ارقم کھڑے ہو کہنے لگے ظالم اس چھڑی کو ہٹا لے، میں نے یہاں اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر ابھی کچھ سفر باقی تھا تو یہ سارا قافلہ دمشق پہنچایا گیا، پھر یزید کے سامنے سر رکھا گیا، پھر یزید نے چھڑی ماری منہ پر، تو ابو برزہ اسلمی بیٹھے تھے، انہوں نے ارشاد فرمایا یہ چھڑی ہٹا لے یہاں سے، میں نے ان ہونٹوں پر اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا۔ ابن زیاد کہنے لگا ایسا حسن کبھی نہیں دیکھا، کٹا ہوا سر، سوئی ہوئی آنکھیں۔ ابن زیاد پکار اٹھا ایسا حسن کبھی نہیں دیکھا، ایسا حسن کبھی نہیں دیکھا۔ سر کہیں جا رہا، دھڑ کہیں جا رہا، لاشیں کہیں بکھر گئے، اولاد کیسے کٹ پٹ گئی، یہ پیغام دے کر گئی۔ میں قصے کی تفصیل میں نے آپ کو مختصر سنایا ہے، کیونکہ میں قصہ نہیں سنانا چاہتا تھا، میں تو قصے میں جو پیغام ہے وہ سنانا چاہتا تھا کہ یہ قصہ پیغام کیا دیتا ہے، یہ کہانی کیا سناتا ہے، یہ درس کیا دیتا ہے، یہ کیا تفسیر کرتا ہے، یہ کیا تفسیر کرتا ہے کہ صرف 10 دن کے لیے حسین کے